وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ. یہ سورۃ فرقان ہے. فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والی چیز، نکھارنے والی چیز. قرآن کریم نے حق اور باطل میں نکھار کر دیا واضح دلائل کے ساتھ. میں طلباء کو کہا کرتا ہوں حق قائم ہوتا ہے دلائل پر اور باطل قائم ہوتا ہے چکر اور دھونس پر. تو حق میں چکر نہیں ہوا کرتا، دھونس نہیں ہوا کرتی، دلائل ہوا کرتے. بڑی شاندار تمہید قائم کی. تبارک الذی نزل الفرقان. برکت والی ہے وہ ذات جس نے رفتہ رفتہ فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ حضور سارے جہان کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں. آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے. پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ آتے تھے، اپنے قوموں کی طرف ہوتے تھے، بلکہ ایک ایک وقت میں بہت سارے انبیاء بھی ہوتے تھے. لیکن حضور کی بعثت سارے جہان کے لیے. اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں ہمارا دین فطری بھی ہے، دائمی بھی ہے، جامع بھی ہے، عالمی بھی ہے، برحق بھی. پھر فرمایا الذی لہ ملک السماوات. نازل کرنے والی کون ذات ہے؟ آسمان اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی چلتی. اور تردید کر دی مشرکین کی کہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. فرمایا ولم یتخذ ولدا، اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا حکومت میں کوئی شریک ہے. اس میں رد ہو گیا کس کا؟ مشرکین کا، جو بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. رد ہو گیا نصارہ کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیز، ہر چیز پیدا کی، لیکن پیدا کرنے کے ساتھ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے اس کا ایک خاص اندازہ لگایا، متعین کر دیا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کائنات میں جو چیز بنائی ہے نا، مثلا انسان بنایا ہے. ہر انسان کو ایک عمر دی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں نا مثلا اس کی اتنے سال عمر تھی. اللہ کے ہاں اس کے سانس بھی گنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنے سانس لینے ہیں دنیا میں. اور اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے کہ اس نے مثلا پانی کے کتنے قطرے پینے ہیں، اس نے کتنے دانے کھانے ہیں، ہر چیز متعین ہے. یہاں پر ایک مسئلہ مختصر طور پر عرض کر دوں جس کو مسئلہ تقدیر کہتے ہیں. مسئلہ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، ایک مقدار متعین کی، اور پھر ہر چیز کا ایک انجام متعین کیا. جس طرح انسان کے لیے یہ چیز ہے کہ کتنے دن اس نے زندہ رہنا ہے، ایسے یہ چیز بھی ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی تو کس درجے کی ملے گی، اور اگر یہ گمراہ ہوگا تو کس درجے کا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، بعض لوگ غلط عقائد کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے غلط عقائد ایسے اختیار کرتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بعد کسی بھی شخص کو نبی ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے. آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے.
اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر اللہ نے رکھی ہے، ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، تو دماغ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کفر کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کفر نہ کرنے دیتے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے، اگر گمراہ آدمی کو اللہ تعالیٰ روک دیتے تو اللہ قادر تھے۔ اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اللہ حاکم ہے، خالق ہے ہر چیز کے، اور اللہ نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ کارخانہ کائنات چلایا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بغیر کسی جرم کے جہنم میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں۔ اللہ کی اپنی مخلوق ہے، اپنی چیز ہے۔ آپ اپنی چیزوں میں کیسا تصرف کرتے ہیں گھر کے اندر؟ آپ کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا کہ آپ نے کیا تصرف کیا، کیا نہیں کیا۔ اللہ کی اپنی مخلوق ہے۔ جہاں تک ہدایت اور ضلالت کا تعلق ہے تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دیے ہیں، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، بولنے کی قوت ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری قوتیں محدود حد تک کام کرتی ہیں، لا محدود نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سامنے یہ دیکھیں دیوار ہے، دیوار کی پچھلی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سنتے ہیں، ایک خاص مقدار تک سنتے ہیں، آگے جا کر ہم نہیں سنتے۔ تو جس طریقے سے یہ ساری قوتیں ایک حد تک کام کرتی ہیں، اس سے آگے نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کیا ہے؟ ضعف ہے۔ ایسی انسان کی سمجھ، انسان کا شعور، انسان کا عقل، وہ بھی ایک حد تک کام کرتا ہے، آگے نہیں کرتا۔ مسئلہ یہاں گڑبڑ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی عقل کو لامحدود تصور کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنی عقل سے ہر چیز سمجھ سکتا ہوں، ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہوں، یہی غلطی، یہ بنیادی غلطی۔ اگر اس سے کہو کہ جی آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ کہتے ہیں جی بتائیں، قرآن حدیث کے ہم اور دوسرے مسائل سمجھ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کہیں گے یہ تو ایسی ہے جس طریقے سے آپ سے یہ کوئی کہے کہ آپ سن سکتے، آپ دور کی بات، 1 میل دور بیٹھا ہوا آدمی، آپ اس کی بات نہیں سن سکتے، تو وہ کہے کہ یہاں قریب والوں کی میں سن رہا ہوں تو اس کی بھی سن سکتا ہوں۔ ہم کہیں گے نہیں، آپ کے قوا میں ضعف ہے، آپ اپنے ضعف کا اقرار کریں، اور ضعف کی وجہ سے محدود حد تک وہ کام کرتا ہے، آگے نہیں کرتا انسان۔ بھائی سمجھ آئیے بات؟ اب اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا اور دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ اختیار دیا ہے کہ ہدایت کے راستے پر چلے یا ضلالت کے راستے پر چلے۔ اختیار دے دیا مثلا کہ قرآن پڑھے یا زبان سے غلط باتیں کرے، ہر چیز کا اختیار ہے، آدمی پر جبر نہیں ہے۔ دونوں راستے بھی دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اختیار بھی دے دیا۔ اب اگر آدمی اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کرتا ہے جنت ہے، غلط استعمال کرتا ہے جہنم ہے، سزا ہے۔ اتنی بات تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں بات ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی اگلی بات، جیسا کہ پہلے اشکال ہوتا ہے، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، اور اس مثال سے سمجھانے سے پہلے پھر وہی اصول یاد بتاؤں گا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے، ضعیف سمجھے، اپنی عقل کو کمزور سمجھے، اور کہے کہ میری عقل ایک حد تک کام کر سکتی ہے، آگے نہیں، اور جو حد ہے وہ کون سی ہے اس کو اب سمجھیں ایک مثال سے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک پتھر سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی اس پتھر کا اٹھانا جرم ہے، اور اگر اس پتھر کو کسی نے اٹھایا تو اس کو سزا ملے گی،
لیکن جو آدمی اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرے گا ہم اس کے ساتھ اٹھوا دیں گے. اٹھانے کی کوشش اس نے خود کی، ہم ساتھ اٹھوا دیں گے. اور جب اٹھ جائے گا تو ہم اس سے کہیں گے تم نے کیوں اٹھایا تھا، کیوں کوشش کی تھی، ابتدا تم نے کیوں کی تھی. باقی ہم سے یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جی اگر آپ ناراض تھے تو آپ نے تعاون کیوں کیا، اٹھوایا کیوں ہے. ہم بادشاہ ہیں، جو کچھ ہم قانون بنائیں. تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں. بس تم اتنی بات سمجھو کہ تم نے اٹھانے کی کوشش کیوں کی تھی، تمہیں اسی پر سزا ملے گی. ایسی ہی کائنات کا ایک پتا اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہل سکتا. آدمی جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کسی بھی کام کا، تو وہ اللہ کے اختیار اور کنٹرول سے باہر ہو کر کام نہیں کرتا. ورنہ تو آپ دیکھیں دنیا کے اکثر حصے پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کوئی اس کا تو پھر ظاہری طور پر مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ اکثر حصے پر دوسری بات ہو جائے گی. نہ، ایسی بات نہیں ہے. کوئی کام اللہ کے قدرت اور کنٹرول سے باہر نہیں. لیکن جب آدمی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعانت آ جاتی ہے. لغوی معنی میں مدد، لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، بئی معنی کہ وہ اللہ کے کنٹرول اور قدرت سے باہر ہو کر نہیں نکلتا. اور جب کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو سزا دیتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا یہ کام، تم کو ہم نے اختیار دیا تھا، تم نے اپنا اختیار غلط کیوں استعمال کیا، اس جرم پر تمہیں سزا ہوگی. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں بھی ہلاک اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں بحث مباحثہ شروع کر دیا تھا. اس وجہ سے تقدیر کے مسئلے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے استادوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی تھی بڑی پیاری. فرمایا انہوں نے کہ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اجمال کافی ہوتا ہے، تفصیل سے الجھن ہو جاتی ہے. مسئلہ تقدیر بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر اجمال ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے قدرت سے کارخانہ کائنات پیدا کیا، ہر چیز ایک ٹھیک مقدار کے مطابق پیدا کی، اور جس کو جو چاہا دیا، جتنا چاہا دیا، کسی کو کیا اور کسی کو کیا. بس اتنی بات کافی. باقی اگر ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ فضل ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا اختیار ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو تو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے، اور جو تو گناہ کرتا ہے وہ تو اپنی شامت کی وجہ سے اور اپنے غلط اختیار کی وجہ سے کرتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی بچا فضل سے بچا، جو بھی مرا عدل سے مرا. اس واسطے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ اکبر. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے جہاں اور باتیں فرمائیں، ایک بات مشرکین کی ذکر کی اور اس کا جواب بھی دیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ نزول قرآن کے وقت جو باتیں مشرکین کرتے تھے، مخالفین کرتے تھے، حق جل شانہ ان کا جواب ساتھ ساتھ دیتے رہتے تھے، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی وافی ایک چیز ہے. اب مثلا یہاں پر قرآن نے کہا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. انہوں نے ایک اشکال یہ کیا کہ کیا ہو گیا کہ رسول جو ہے نا کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. فرشتہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ کہ فرشتہ ہوتا وہ کہتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اور یلقا الیہ کنز، یا اس کے لیے بڑا خزانہ ہوتا، یا اس کے لیے باغات ہوتے جس سے کھاتا.
تو قرآن کریم نے ان ساری باتوں کی تردید کی اور کہا کیسے عجیب عجیب لیے لقب اختیار کرتے ہیں، اس واسطے کہ نبی کی دعوت حقائق اور دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی خوشحالی کی ضمانت نہیں دیتے کہ بھائی تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے، تمہیں باغ مل جائے گا، تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، یہ بات نہیں ہوتی۔ آج کل بھی اگر کوئی اللہ والا بازاروں میں پھرے، تجارت کرے، تو کئی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کمال ہے یار، اللہ والا ہو کے یوں کرتا ہے، بزرگ ہو کر یہ کرتا ہے۔ بھائی کیسی عجیب باتیں ہیں، ان کی معاش ہے، وہ اپنا معاشی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس واسطے یہ اشکال بالکل لغو ہے۔ نہیں، حق جل شانہ نے اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی۔ اللہ والا کون ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا خود کچھ معیار قائم کر رکھا ہے۔ آج کل کئی لوگ تو سمجھتے ہیں ننگ دھڑنگ ہو، موٹی موٹی تسبیح ہو، ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن میں اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، ان سے رذائل دور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ صفات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ والے وہ پروقار ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، تواضع سے چلتے ہیں، سینہ نکال کر تان کر اللہ گلہ ہو آ، ایسے نہیں ہوتے۔ وہ جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ یہ بد زبان لوگ ہوتے ہیں نا، خصوصاً ان پڑھ لوگ، یہ دینداروں پر جملے کستے ہیں کہ یہ یوں کیوں کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی مولوی صاحب ہے، بیچارے بیمار ہیں، نماز کے فوراً بعد جا رہے ہیں بیت الخلاء کی طرف، تو فوراً بات شروع کر دیں گے کہ کھادا بو ہی نے نا، مولوی صاحب کو مفت جو ملتا ہے اس واسطے مولوی صاحب بہندے پہ ہوتا ہے، اس طرح خواہ بخواہ چوٹے کا مارنا۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ پھر ان سے الجھا نہیں کرتے، درگزر کی بات کرتے، جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ والوں کی کیا کیا علامات ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے رات اس طرح گزارتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حساب شروع ہوگا تو اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے راتوں کو الگ رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اللہ پاک ان کو پہلے جنت میں بھیج دیں گے، بغیر حساب کتاب کے بھیج دیں گے۔ ہمارے ذاکرین کو چاہیے تہجد کا اہتمام رکھا کریں، پھر تہجد میں دعا کا اہتمام رکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو حزب الاعظم میں مناجات مقبول میں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام رکھا کریں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر خوف سوار ہوتا ہے، اللہ والوں کے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا، ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے ہی جہنم سے پناہ کا حکم دیا گیا ہے، پناہ مانگنے کا، جنت کا سوال کیا گیا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے بچانا، جنت نصیب فرمانا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی عبادت کے ساتھ معیشت بھی ٹھیک ہوتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے اسی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔
اسراف کہتے ہیں بغیر ضرورت کے خرچ کر ڈالنا. جیب میں پیسے ہیں، کوئی دیکھی اچھی چیز ضرورت نہیں ہے ویسے لے لی. بھائی بندہ ہے خدا، تو ان پیسوں سے کسی غریب کی حاجت کو پورا کر دے. کتنے غربا ہیں، کیوں فضول چیزیں اپنے پاس رکھتے ہو؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے زائد مال سے الجھن ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے شیخ تھے، ہدایہ آتے رہتے تھے، تو ہر مہینے کے آخر میں حضرت گھر میں سے جو زائد سامان ہوتا تھا نا اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور باہر لا کے خانقاہ میں رکھ کے فروخت کر دیتے تھے. کہتے میں کہتا ہوں زائد سامان نہ ہو، مجھے الجھن ہوتی ہے. دیکھ لیں ہمارے بڑوں کا کیا مزاج تھا اور ہمارا کیا مزاج ہے. اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور تقتیر بخل بھی نہیں ہونا چاہیے. بخل کیا ہے؟ جہاں شریعت یا مروت خرچ کرنے کا تقاضا کرے اور آدمی خرچ نہ کرے. زکوٰۃ نہیں دیتا اور خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، یہ بری بات ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کے ساتھ رکھتا ہے. پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خدا کے ساتھ دوسرا کسی معبود کو نہیں پکارتا. وہ جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیروں سے نہ ہونے کا یقین. اللہ اکبر. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل بھی نہیں کرتے. ہاں حق کو، جیسے مثلا کسی نے قتل کیا تو قصاص میں قتل کرنا، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں. ولا یزنون. انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک قوت غضبیہ، ایک قوت شہوانیہ. جب یہ حد سے نکل جاتی ہیں تو آدمی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. یہ خود قوت غضبیہ جو ہے نا، اس کے بپھرنے سے پھر بسا اوقات معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور قوت شہوانیہ کے کنٹرول سے باہر ہونے کی صورت میں کئی دفعہ بدکاری ہو جاتی ہے. میں نے اس کے متعلق سورۃ النور میں پورا بیان کیا ہے کہ قرآن نے، حدیث نے اس کے متعلق پورے احکام، مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیے. آج کل ہمارے ماحول میں ایک لفظ آیا ہوا ہے کزن. پہلے تو کہتے تھے نا چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد. اب ایک لفظ کزن آیا ہے کہ میرے کزن ہیں. حدیث پاک میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارأیت الحموا، دیور کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمو موت، کہ دیور تو موت ہے. دیور سے ایسے احتیاط کرنے چاہیے جس طریقے سے موت سے. آج کل دیور کے ساتھ گپے لگانا، اس کو حسن معاشرت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بدتمیزی. اور کئی لوگ حماقت سے دیور کو اپنی بیوی پر مسلط کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کو. یہ میں نے دیکھا ہے کئی علاقوں کہ بیمار جو ہو جائے نا بیوی، وہ کہیں گے میں اس کو نہیں لیتے جاتا ڈاکٹر کے پاس، اپنے بھائی کو کہے گا کہ تو ڈاکٹر کو گنوائے. کہ جہالت ہے، اپنی بیوی کو تو خود لے جا. وہ ہے تو ایسے لطیفہ سا، لیکن اس میں ایک بڑی عبرت ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ گھر گیا، میری رن تے میری بھجائی لڑتے پہن لہا کہ تم کھلا روہاں کو کوٹ دیتا ہے. بہادر نہیں. بھابھی پر ہاتھ اٹھانا، بھابھی پر طنز کرنا، بھابھی پر مسلط ہونا، یہ بد اخلاقی. باقی باتیں میں درمیان پہلے کہہ چکا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ ان گناہوں کو جائز سمجھ کر کرے گا. جائز سمجھ کر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کے حرام کو حلال قرار دیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا. یا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کنایا ہے کہ بھائی لمبی مدت رہے گا ان گناہوں کی وجہ سے، آدمی ان گناہوں سے بچے. لیکن آگے فرما دیا الا من تاب. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل کرتے اچھا.
تو پھر کبھی یوں ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، گناہ جو ہے نا نیکیوں سے بدل جاتا ہے۔ جتنا توبہ میں صدق ہوگا اتنا توبہ کا اثر ہوگا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک شرابی تھے، شراب خانے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھا لیا، عطر لگا کر اوپر رکھا کہ اللہ کا نام ہے۔ خواب میں دیکھا کہ تم نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے، ہم نے تمہارا نام مجرمین کی فہرست سے کاٹ کر اپنے محبوبوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ صبح اٹھے توبہ کی، روتے رہتے تھے، اور توبہ کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے والے کو۔ اللہ کی شان کے جن راستوں سے آتے جاتے تھے ان راستوں پر جانور پیشاب نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک راستے سے آتے جاتے تھے تو ان راستوں والوں کو پتہ تھا کہ یہاں سے بشر جاتے ہیں، تو ایک دن صبح ایک عورت نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ بشر فوت ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہمارے راستے میں یہ جانور نے پیشاب کیا ہوا ہے، جب تک بشر زندہ تھا تو راستے میں جانور پیشاب نہیں کیا کرتا تھا۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی فوت ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں کہ توبہ کی روح جو ہے وہ ندامت ہے۔ جتنی زیادہ ندامت ہوگی اتنی زیادہ توبہ قبول ہوگی۔ پھر گناہ کو یکلخت چھوڑ دے اور یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں میں اس پر قائم رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ معاملہ کریم کے ساتھ ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ایک نہیں، 10 نہیں، 50 دفعہ توبہ ٹوٹ گئی اور پھر گیا اللہ کے دربار میں تو اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ تیرا اعتبار ختم ہو گیا۔ بڑا رحیم سے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور اچھی طرح یاد رکھیں حقوق اللہ یا حقوق العباد ذمہ ہیں، ان کے ادائیگی کی فکر کریں۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو توبہ کر لے، کسی پر زیادتی کی ہے توبہ کر لے، معذرت کر لے۔ بھائی سمجھ میں بات آئی ہے نہیں آئی؟ آج کل لوگوں کے ذمہ نمازیں ہوتی ہیں، فکر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک دفعہ اعتکاف میں ایک کالج کا طالب علم آیا، روزانہ 100 رکعتیں پڑھتا تھا۔ کتنی رکعتیں؟ 100۔ بہرحال فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں جو۔ اب بات چل رہی تھی کہ اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹ میں نہیں جاتے، غلط مجالس میں نہیں جاتے۔ کیا مطلب؟ جہاں پر ٹی وی ڈرامہ ہو رہا ہے، ٹی وی پر ناچ گانا ہو رہا ہے، وہ ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ آج کل تو شادی حالوں کا بھی برا حال ہو گیا، بے پردگیاں ہوتی ہیں، اور اللہ رحم کرے ہمارے علم میں کبھی کبھی آتی رہتی ہیں باتیں کہ بھئی ڈانس کر تو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ نہیں شرکت کرنی چاہیے ایسی شادیوں میں۔ فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جب گزرتے ہیں ان کے ساتھ تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ سیدی مرشدی حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا تھا، نہ تحقیر کرتے ہیں نہ مشغول ہوتے ہیں۔ مشغول بھی نہیں ہوتے، تحقیر بھی نہیں کرتے۔ دل ہے پلٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ تو اندھے ہو کر نہیں گرتے، وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں میں، اللہ والوں میں ذوق دعا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں
اطاعت سے۔ آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ رحم فرمائے، اس چیز کے اندر بڑی کمی فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرما، ہمارے قول فعل کو دیکھ کر اگلوں میں تقوی آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو بلند مقام دیا جائے گا ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے، اور یہ وہاں پر سلام وصول کریں گے۔ کیا مطلب؟ ان کو فرشتے سلام کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بہت اچھا ٹھکانہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ والا بنائے۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ والوں سے رذائل دور ہو جاتے ہیں، اچھی صفات آ جاتی ہیں، استقامت آ جاتی ہے، ان کی عبادات بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی معاشرت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کی معیشت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی میں ان کے دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔